बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला आज ईद के बाद जो ईद ब्रेक और समर ब्रेक, उसके बाद आज हमारा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। इसमें मैं जब आपके सामने पीडीएफ रखूंगी तो आपको थोड़ा सा हम वहां से रिवाइज कर लेंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे, अब तक कहाँ पहुंचे। उससे पहले चूंकि हम देख चुके थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हो चुकी थी, तो थोड़ा वही को भी देख लेते हैं। जी, थोड़ा वही को देख लेते हैं, वही कहते किसे हैं। वही के बहुत सारे माना है, जिसमें से चंद एक मैंने लिखे हैं जो सबसे आसान और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले। खुफिया इशारा करना, खुफिया इशारे को वही कहते हैं। दिल में डालना, दूसरों से छुपा कर बात कहना। वही की अकसाम, वही की दो तरह की होती है ये, मतलू और गैर मतलू। मतलू कहते हैं जिसकी तिलावत की जाए, एक माना बता रहे, जैसे कुरान करीम, कुरान हकीम, कुरान पाक, कुरान मजीद। ठीक है। गैर मतलू में हदीस आती है जिसकी तिलावत नहीं करते हम, लेकिन हदीस का याद रखिए कि अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते थे, लेकिन जो आइडिया था, जो ख्याल दिल में डाला जाता था, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से, वो भी वही की एक शक्ल होती है। वही का थोड़ा सा जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि हमें अंदाजा हो कि 23 साल ये जो सिलसिला चला, और इसमें ये कोई आसान नहीं था। ये इस तरह से नहीं है कि एक चीज आई, आपने रिसीव कर ली और हम तक पहुंचा दी। ये काफी मेहनत वाला, मुशक्कत वाला, और थोड़ा सा एक लफ्ज मुझे कह लेने दे कि थोड़ा तकलीफ वाला मरहला होता था बाज़ औक़ात। ये हमें जैसे अहादीस मुबारका से भी पता चलता है। ठीक है, इसकी अभी सूरतें देखते हैं। उसमें सब सूरतों में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ सूरतें हैं जिसमें ये प्रॉपर थोड़ी मुशक्कत होती थी, वो मुश्किल मरहला होता था। इस तरह से होता था कि हमें ये सहाबा कराम से पता चलता है, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, सर्दियों में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पसीने आ जाते थे। फिर जैसे हमें उनकी उम्महातुल मोमिनीन से पता चलता है कि अगर किसी ऊंटनी पर सवार होते थे और वही का नुज़ूल होता था, तो वो जानवर जो होता था वो अपनी गर्दन जमीन के साथ लगाने लगता था, बिल्कुल जैसे बैठने वाला है, वो बोझ से दबा जा रहा है, उससे चला नहीं जाता था। फिर एक सहाबी से हमें ये पता चलता है कि ये हजरत जैद बिन साबित थे। एक बार उनके बताते हैं कि उनकी रान के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान रखी हुई थी, जिस तरह हम लोग इकट्ठे जब बैठे हों नीचे तो एक दूसरे की टांग के ऊपर टांग आ जाती है। इसी दौरान जब वही का नजूल हुआ, तो वो इतना बोझ महसूस किया हजरत जैद बिन साबित ने, कि कहते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे मेरी टांग टूट जाएगी। और ये हजरत जैद बिन साबित का जहन में रहे, ये हजरत एक जैद बिन हारसा थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम, कहने को गुलाम थे, लेकिन बाद में जैसे मुंह बोले बेटे भी बने। और भी इनकी तफसील देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ये सहाबा कराम के टॉपिक में इन सब चीजों को आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ये हजरत जो जैद बिन साबित हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कातिबीन वही में से थे, जो वही लिखा करते थे। बल्कि उनमें से थे कि जैसे ही वही उतरती, नाजिल होती, फौरन इनको बुलाया जाता था, और ये अपनी जो खजूर की जो बनी हुई चौड़ी सी तख्ती होती थी, उस पर आके सारा लिखा करते थे। तो इसके अलावा भी बताते हैं कि जब वो मुझे लिखवाया करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा जो भी वही होती थी उन पर, कहते हैं कि मैं जब लिखता था, उसका भी एक बोझ होता था। इतना होता था बाज़ औक़ात, ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा होता था, बाज़ औक़ात लिखने में भी ज्यादा होता था, लेकिन उसका लिखते हुए, कहते हैं एक आम चीज अगर वो लिख रहे हैं तो नॉर्मल वे में, जैसे कोई किसी को खत लिख रहा है या कुछ भी लिख रहा है, कहते हैं वो एक और चीज होती है, उसमें कोई थकावट उस तरह से बोझ नहीं है। ये चूंकि एक कलाम है, कलाम इलाही है, थोड़ा जलाली किस्म का है, इसका वाकई असर एक खास होता है।
ہر شخص پہ تو ہم آپ کہہ لیں کہ اگر صحیح معنوں میں اس کا کوئی اثر قبول کرتا ہے تو وہ تو لمحوں میں بدل جاتا ہے انسان، وہ تو پہلے جیسا رہتا ہی نہیں ہے. پھر تھوڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی ہمیں حضرت زید بن ثابت سے پتہ چلتا ہے کہ جب لکھا کرتے تھے تو تھوڑا تھکاوٹ اور اس طرح کا بوجھ محسوس کرتے تھے کہ تب بھی ان کو لگتا تھا کہ ان کی جیسے ٹانگیں بالکل ٹوٹ جائیں گی. یہ اس طرح کا مرحلہ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو وحی کی نزول کی صورتیں ہیں، اس میں بھی آپ کو چلے ذکر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. اس کی سب سے پہلے تو جب انبیاء کرام اکثر، زیادہ بلکہ سبھی کو نبوت سے پہلے سچے خواب آتے تھے. ایک سچے خواب تھوڑے کسی حد تک باقی انسانوں کو بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو کچھ دیکھتے تھے رات کو وہ اگلے دن اسی طرح بالکل ہوتا تھا اور ریگولرلی ہو رہا تھا. باقیوں کا تو ہوتا ہے نا، کبھی آگے کبھی نہیں، اس طرح سے نہیں. تو اسے ارحاس ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں، وہ بولتے ہیں. تو یہ نبیوں کو پہلے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ 6 ماہ کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے. تو دوسرا پھر اس کی وحی کی صورت ہوتی تھی کہ دل میں ڈالا جاتا ہے. بس اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے. فرشتے جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، تو وہ بعض اوقات انسانی شکل میں آتے تھے. ٹھیک ہے، جو اصلی شکل میں دیکھا ہے وہ بعض جگہ 3 اور بلکہ زیادہ جگہ پتہ چلتا ہے صرف 2 بار. قرآن پاک سے بھی، سورہ نجم سے بھی اگر ہم اس کو کوریلیٹ کریں تو اصل میں صرف 2 بار ہے. ایک بار ابھی ہم پڑھیں گے کہ جب یہ پہلی وحی آئی ہے تو اس کے بعد کچھ عرصہ وحی نہیں آ رہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو تھوڑا ایک جو خوف محسوس کیا تھا پہلی وحی کا، وہ بھی اس دوران جاتا رہا. پھر الٹا بلکہ شوق پیدا ہو گیا کہ کب آئے گی، انتظار کر رہے تھے، بلکہ پریشان ہونے لگے تھے کہ آ کیوں نہیں رہی. یہ کچھ دنوں کا سلسلہ تھا کہ نہیں آئی. تو اس دوران پھر انہوں نے ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تھا. اور یہ ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ 600 پر تھے ان کے، اور اس میں سے جیسے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور پورے آسمان کو کور کیا ہوا تھا مشرق سے مغرب تک ان کے پروں نے. تو ایک بار تب دیکھا، ایک بار تو اس موقع پر اصلی شکل میں دیکھا. یہ ٹھیک ہے. بیچ میں ایک کال آ رہی ہے میرے خیال میں کسی، بعض اوقات اسٹوڈینٹس کرتی ہیں ایڈمیشن کے لیے بھی. تو دوبارہ سے یہ سلسلہ ریکارڈنگ کا ہو گیا ہے. رکے میں چیک کر لوں. ہاں جی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. جی بہت معذرت، بیچ میں بعض اوقات یہ اسٹوڈینٹس کی طرف سے کال آ جاتی ہیں. تو چلیں، انہیں میں نے بتا دیا میری کلاس کا ٹائم ہے، اور جو بھی کانٹیکٹ کرنا ہے، ویسے بھی میں کال ریسیو نہیں کرتی. یہ مجھے تھا کہ وہ بار بار کرتی رہیں گی جب تک میری کلاس یا میں ریسیو نہ کر لوں. تو اس وجہ سے میں نے انہیں بتا دیا ہے. میں باقی اسٹوڈینٹس کو بھی میں بتا دوں، کال ریسیو کرنا، بات کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. کائنڈلی آپ لوگ وائس میسج پر ہی مجھ سے کانٹیکٹ کیا کیجیے، کہ جیسے جیسے مجھے وقت فوقت موقع ملتا ہے. بعض اوقات میں فوراً رپلائی کر دیتی ہوں، پھر جیسے جیسے فری ہوتی ہوں تو میں بیچ میں آپ لوگوں کو رپلائی میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ. اچھا میں دیکھ لوں. جی ریکارڈنگ چل رہی ہے. اچھا جی. تو اب بات یہاں پر یہ تھی کہ 2 بار اصلی شکل میں دیکھا ہے، باقی انسانی شکل میں آتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ سے میں کرتی ہوں. نزول وحی کی صورتیں. سب سے پہلے سچے خواب آتے تھے. 6 ماہ تک یہ سلسلہ چلا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ان کی ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے بیان سے. پھر دل میں ڈالا جاتا تھا بغیر کسی فرشتے کی. کوئی فرشتہ نہ نظر آ رہا ہے، نہ اصلی شکل میں، نہ انسانی شکل میں، بس دل میں ڈالا جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے شیئر کریں گے. اس میں وحی کے طریقے تھوڑے بتائے ہوئے ہیں. اس میں بھی دل میں ڈالنا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا گیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو
जब वो छोटे से नन्हे से बच्चे थे, तो इनको ताबूत में, संदूक में डाल के तो दरिया में डाल दो। तो इस तरह से ये चीजें दिल में डाली जाती है। ये अल्लाह ताला के अच्छे बंदों के दिलों में भी, बाकी लोगों के दिलों में भी किसी हद तक कोई ना कोई इसके दर्जा होता है, लेकिन नबियों का दर्जा तो कुछ और ही होता है। तो ये दिल में डाली जाती थी। अहादीस मुबारक ज्यादातर इसी तरह हैं, और भी बहुत सारी बातें। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चॉइस से कुछ नहीं कहते थे, ये सब कुछ प्लान था। 23 साल का एक एक लम्हा अल्लाह ताला की तरफ से प्लान था। कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ मिल रहा है, आप अपने घर से निकल के कहीं जा भी रहे हैं तो रास्ते में कौन कौन मिल रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, आप क्या क्या जवाब दे रहे हैं उसके। और वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, वो सब हमारा वो दीन, आप कह रहे हैं कि वो उसकी कलेक्शन होती जा रही थी। ये सारा एक प्रोसेस था। तो एक एक लम्हा उनका कैलकुलेटेड, और इस तरह से नहीं है कि कोई बेकार उन्होंने किसी एक लम्हा भी कहीं गुजारा हो। तो वो सब कुछ प्लान और इस तरह से चल रहा था। और वो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं, वो जो किसी को मशवरा दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर इसी तरह प्लान थी, दिल में डाली जाती थी। हाँ, बशरी तकाजे के तहत कुछ अपनी बातें भी हुई होंगी बीच में, और कुछ जैसे गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन वो भी एक प्लानिंग के तहत सब कुछ होता था, जो भी होता था। तो ये इंशाल्लाह ताला हम इनको बाद में वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे। ये जो घंटी की आवाज आती थी ना, घंटी जैसी, ये सबसे तकलीफ दे होती थी। इसमें उनको इतनी तकलीफ महसूस होती थी कि फिर इस दौरान वो बिल्कुल उनकी वो कैफियत बदल जाती थी, और वो तकलीफ महसूस करते थे और किसी से बात नहीं करते थे। सबको समझ आ जाती थी कि वही का नजूल हो रहा है। फिर जब ये कैफियत से बाहर आते थे, तो जो चीज वही की जाती थी वो उनको याद हो चुकी होती थी। फिर फरिश्ते का आदमी की शक्ल में आना, ठीक है, और ये आदमी की शक्ल में आया करते थे, कभी किसी गुलाम की शक्ल में आते थे। फिर एक सहाबी के बारे में कहा जाता है, दहिया कल्बी, उस कि उनकी शक्ल में ये आते थे हजरत जिब्राइल। अच्छा जी। फिर ये अल्लाह ताला का पर्दे के पीछे से, जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कलाम किया पर्दे के पीछे से, उसका तो कुरान पाक से पता चलता है ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मेराज के मौके पर बात की अल्लाह ताला ने पर्दे के पीछे से, वो एक मर्तबा वो उधर ही, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी कुछ और सूरतें भी हैं, बाकी इसमें राय में इख्तलाफ भी है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। बस आज के लिए इतना। तो बात मैं ये शेयर इसलिए कर रही थी कि हमें पता हो कि वही इन इन मुख्तलिफ सूरतों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अब हर दफा तो हमें ना हम तक पहुंचा कि किस किस हदीस, किस आयत में ये किस तरह पहुंची है, ये डिटेल नहीं है। बस इतनी डिटेल है कि इन इन तरीकों से पहुंचा करती थी। और इन तरीकों में तकलीफ दे तरीके भी थे, वो बहुत तकलीफ से गुजरते थे, वो खुद भी और जो लिखते थे वो भी। अब बताने का मकसद मेरा ज्यादा ये था कि ये एक तकलीफ का जिक्र किया, बाकी जो तकलीफ तकालीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गुजरी हैं वो आगे आगे आप देखेंगी। कोई मेरे ख्याल में दिन ऐसा नहीं होगा कि जब कोई तकलीफ किसी ना किसी तरह से ना पहुंचती हो। शुरू में जब आगाज किया तो अपनों से तकलीफ मिली, जब तबलीग का आगाज किया तो किस तरह सताए गए। अपना चचा अबू लहब, किस तरह से उसने इनको पीछे पत्थर तक मारे हैं, और किस तरह गाली गलौज और बहुत बुरा भला कहा। और जब अपने कोई घर वाले आपको सपोर्ट ना करें, वो बहुत तकलीफ होती है। और अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से जब तकलीफ पहुंचती है वो ज्यादा महसूस होती है। और अपने घर वाले जब सपोर्ट करते हैं तो इंसान बाहर के लोगों से भी टकरा जाता है, वो भी इतना मैटर नहीं करते। तो लेकिन अपने घर वालों से सपोर्ट नहीं मिली, किसकी मिली थी? एक तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की मिली थी। तब वो 8 साल के थे, छोटे से और कमजोर से बच्चे थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। या फिर उनके जो चचा थे हजरत अबू तालिब, उन्होंने सपोर्ट किया इस तरह से कि खुद ईमान नहीं लाए, लेकिन सपोर्ट हर तरह से किया। बाकी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उल्टा बुरा भला कहा पीछे। ये आगे आगे जाते थे, तबलीग करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, तिलावत करते थे, जो भी आयत नाजिल हुई होती थी। और पीछे पीछे इनके कोई चचा, और जैसे वो अबू जहल, वो दूर के चचा थे, और इस तरह से वो पीछे पीछे इनको बुरे अलकाब से बोलते जाते थे, और लोगों से उनका मजाक उड़ाते जाते थे, पत्थर तक भी मारते थे, बहुत बुरा। ये सब हम देखेंगे। तो ये तकलीफें हर रोज शुरू में, ये सही कौन सा दुख है जो नहीं सहा। औलाद का दुख देखा, बीवियों का दुख देखा, अपनी जिंदगी सिवाय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाकी सबको अपनी जिंदगी में अपने हाथों से दफन किया। और औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है दुनिया का। इसके अलावा आप देख लें, जो जंगों में हिस्सा लिया, वो उनके, आप एक जंग की तैयारी और उसकी मुशक्कत में, जब गजवा बदर पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूंगी, आप उसका सफर, वो
مدینہ سے وہاں تک جانا آج بھی اتنا آسان نہیں ہے. اور اس زمانے میں وہ لوگ کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر میں سینکڑوں میل کا، اس سے بھی زیادہ کا سفر کرتے تھے. اور اونٹ بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، باری باری بیچ میں کوئی چل رہا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے. اور پیدل تھا. اور پھر ان کے جوتے ایسے تھے، اگر وہ آپ جوتے دیکھ لیں آپ ان جوتوں میں چند منٹ نہیں چل سکتے. ایک ٹھیک ہے وہ لوگ مضبوط تھے ہم سے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا اس چیز کے لیے، وہ ہم سے بہت مضبوط تھے، لیکن پھر بھی آسان نہیں تھا. ہر روز مشکل تھی. میں اب دیکھیں ان کے 23 سال کو میں چند منٹس میں تو آپ سے شیئر نہیں کر سکتی، لیکن میں وقتاً فوقتاً آپ کو میں آپ کی توجہ دلاؤں گی اس طرف انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھیں کہ یہ آسان نہیں تھا. ان کا ایک ایک دن آسان نہیں تھا. پھر اس سے پہلے تو بڑے مزے کی زندگی تھی. پتہ نہیں 2 وقت 3 وقت آرام سے کھاتے ہوں گے، اچھا کھانا کھاتے ہوں گے، اچھا پہنتے ہوں گے، سب کچھ تھا، آسائشیں سہولتیں. پھر اس کے بعد 23 سال شروع میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. کئی کئی مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. فاقے دیکھے ہیں، تکلیفیں دیکھی ہیں، دکھ دیکھے ہیں، مصیبتیں دیکھی ہیں، لوگوں کے تانے سنے ہیں. کس نے کیا کچھ نہیں کہا، پاگل کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، اور کیا کچھ نہیں کہا. تو یہ کبھی آپ امیجن کر کے دیکھیں، یہ سننے میں بڑا آسان ہے. کوئی ہمیں ایک بات بھی کہہ دیتا ہے تو ہم بھولتے نہیں، ہم ساری زندگی نہیں بھولتے. ہم لے کر بیٹھے رہتے ہیں اس نے فلاں وقت میں مجھے یہ کہا تھا، اس سے یا مجھے یہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. اور یہ ہم دیکھیں گے تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اور ان کے دیکھیں کاتبین وحی نے کتنی تکلیف اٹھائی. کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت زید بن ثابت کی وہ سٹرگل. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک جنگ میں جب بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تھے تو حضرت عمر کا یہ مشورہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور شروع میں حضرت ابو بکر نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے کنوینس کیا حضرت عمر نے کہ یہ ہمیں کسی ہارڈ کاپی میں یعنی کہ کسی پیپر فارم میں بک فارم میں اس کو رکھنا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا، نہیں تو یہ تو جو سینوں میں محفوظ ہے صحابہ کرام کے یہ تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، باقی دنیا تک کیسے پہنچے گا. اور یہ بہت بڑا کام تھا اور یہ اس کے لیے حضرت زید بن ثابت کو چنا گیا. اور جب ان کو بتایا گیا وہ تو شروع میں پریشان ہوئے. انہوں نے کہا آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو توڑ توڑ کے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دوں، لیکن مجھے یہ نہ کہیں کہ قرآن پاک پورے کا پورا جمع کروں جہاں جہاں سے ملتا ہے اور پھر اس کو کلیکٹ کروں. اتنی بڑی ذمہ داری تھی یہ. اور ہم قدر ہی نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جن پر اترا انہوں نے کیسے اس کو سہا، اور جنہوں نے لکھا، جنہوں نے اس کے بعد کلیکٹ کیا، ہم تک کیسے پہنچا، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، کچھ پتہ نہیں. ہمارا نالج ہی نہیں ہے، ہمیں ہسٹری کا ہی نہیں پتا کیا کچھ ہوا. اور اتنی ناقدری کرتے ہیں ہم اس کو. تو اس کی قدر کیا کریں جتنی کر سکتے ہیں. جب آپ تلاوت کیا کریں تو محسوس کیا کریں کہ میں کتنے مزے سے آرام سے اپنے ٹھنڈے کمرے میں گرمیوں میں اور سردیوں میں گرم کمرے میں بیٹھی میں پڑھ رہی ہوں. اور تو یہ جن لوگوں نے یہ اوپر اترا، انہیں لکھا، کن کن مرحلوں سے مشقتوں سے گزر کے یہ ہم تک پہنچا ہے. پوری ہسٹری ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گی. قرآن پاک یہ اس طرح ہمارے ہاتھوں میں آرام سے نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، تو قدر کیا کریں. اور یہ جب آپ یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا تو دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی عزت اور قدر اور بڑھتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ان پر درود و سلام اور بھیجیں. اتنی مشقت ہمارے لیے اپنی ٹھیک ہے اللہ کا حکم تھا، وہ انہوں نے وہ نارمل طریقے سے بھی پورا کر سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمل طریقے سے نہیں کیا. وہ واقعی ایک جنون تھا ان پر، پیشن تھا. وہ اتنا سٹریس لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں ایک ایک شخص تک اس کو پہنچاؤں، کوئی رہ نہ جائے. اور اگر یہ ایک دفعہ نہیں مان رہا میں اس کو بار بار بتاؤں، یہ کسی طرح ایک ایک بندے تک پہنچے اور وہ ایمان لے آئے. ایون قرآن پاک میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے. جس نے نہیں لانا ہو ایمان اس نے نہیں لانا. اور ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آپ اپنی جان کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں، لیکن وہ اتنے پیشن تھا، اتنے مخلص تھے. تو یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گی نا سیرہ تو آپ کو اور دل سے عزت بڑھے گی، احترام. اور درود و پاک کا تو آپ ڈیلی بیسس پہ اہتمام کریں. آپ کی ویسے بھی یہ درود پڑھنے سے، ان کی دل سے درود پڑھنے سے، ان کی عزت کرنے سے، ان سے محبت کرنے سے ویسے آپ بدل جائیں گی. اور اگر آپ نہیں بدل رہی ہیں سیرہ کی کلاسز کے بعد، آپ کا عمل نہیں بدل رہا، تو یہ سوچنے کی بات ہے. بدلنا چاہیے، سیرت کی کلاس میں بدلنا چاہیے، قرآن کلاس میں. کچھ ٹھیک ہے ٹائم لگتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ، لیکن یہ نہیں کہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، ہم وہی غلطیاں وہی کام پہلے بھی کیے جا رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں. نہیں، بدلاؤ آنا چاہیے.
یہ دل بدلنے والے چیزیں ہیں. ان کو تو جنہوں نے ایک بار سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے ایک بار سنا، وہ وہیں رکے، انہوں نے سنا اور آگے وہ چلے گئے، ایمان لے آئے اور پیچھے جا کے اپنی قوم کو سارا پیغام پہنچایا. تو یہ تو دل بدل جاتے ہیں کسی بھی مخلوق کے. ایک ہم ہی ہیں، پتہ نہیں ہم کیوں تو اس کی طرف آتے نہیں ہیں، ان کی تلاوت ہم نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، پھر ہم آگے نہیں پہنچاتے ہیں. یہ بہت، یہ صرف یہ نہیں کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ حقوق کیا ہے قرآن کے یا آپ کے فرائض کیا ہیں. دیکھیے وہ بتانا پڑھانا ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے دل بدلے. اور میری بڑی خواہش اور دعا ہے کہ میرا بھی، آپ کا بھی، ہر کلاس میں دل بدلے. ہم جب اٹھے تو ہم وہ نہ ہوں جو 1 گھنٹہ پہلے ہم آئے تھے. کچھ نہ کچھ سیکھنے کا پوائنٹ ملے جس پر ہم سوچے کہ ہاں اب ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ قرآن کلاس ہو یا سیرہ کلاس ہو. تو یہ چیز ہو. پھر درود پاک کا اہتمام کریں جتنا کر سکتی ہیں. آپ کی زندگی میں درود آ گیا نا تو زندگی ویسے ہی آپ کی سکون میں آ جائے گی. چھوٹی موٹی آزمائشیں بھی آئیں گی تو انسان ان کو دیکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. وہ پہلے جیسا نہیں رہتا انسان. وہ اس طرح سے ہر وقت سٹریس اور بدگمانی اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے وقت کا ضیاع نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ یہ بھی لائف میں کا حصہ ہے. وہ اپنا مقصد، اپنے گول، اس کے لیے بھی سٹرگل کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. ساتھ ساتھ وہ آزمائش میں بھی صبر کرتا ہے اور کسی مرحلے پر شکر کرتا ہے اور ان سب چیزوں کو وہ انتظار کرتا ہے اچھے وقت کا. تو یہ سب چیزیں آپ کو سکھائیں گی. اور دیکھیں یہ شکر کریں، خوش ہوا کریں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہیں. فرض کریں، میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر میں یہ جب پرانی قوموں کا ذکر پڑھتی ہوں، بلکہ آج ہی دیکھ لیں، میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میں کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتی اور مجھے یہ مسلمانوں کا یہ پتہ چلتا کہ ان کی کتاب کا، ان کے رسول کا پتہ نہیں میں ایمان لے کر آتی یا نہ لے کر آتی. یہ کوئی چھوٹی اور آسان بات نہیں ہوتی. اپنا جو بچپن سے آپ کے اندر ایک چیز انہیریٹڈ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ بالکل آسان چیز نہیں ہے. ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے الحمدللہ کہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم پرانی قوموں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے جن پر عذاب آیا. یا چلیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، چلیں وہ اپنے نبیوں پر ایمان لے آئے، لیکن یہ بہت آنر کی بات ہے یہ تو. اور اس کا شکر کیا کریں، قدر کیا کریں. اور کیسے کریں گے؟ صرف یہ زبان سے نہیں کہنا. ہم یہ بڑی ایک چیز میں نے دیکھی ہے ہمارے ہاں، یہ ایشیا میں، پاکستان انڈیا میں، ہم زبان سے بہت زیادہ بولتے ہیں. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں اور بات کرتے کرتے کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں گے، صرف الفاظ، لیکن ہمارا عمل اس کا ثبوت نہیں دے رہا ہوتا. تو آپ کی وہ جو زبان سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں صدقے جاؤں اور میرے رسول اور وہ یہ پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لیکن ہمارا عمل میں ہم لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، ہم زیادتیاں کر رہے ہیں، ناانصافیاں کر رہے ہیں. باہر کو چھوڑیں، مردوں کو چھوڑیں، لوگوں کو چھوڑیں، دکانداروں کو چھوڑیں، تاجروں کو چھوڑیں. ہم اپنی بہوؤں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. ہم اگر نند ہیں تو ہم نے اپنی یہ بھابھیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اور کسی حد تک ہم اب جو بھابھیاں ہیں ہم بھی پلٹ کر ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہی ہیں. اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم بھی معاف نہیں کر رہی ہیں. ہم بھی برابر کی چوٹ کہتے ہیں نا کہ وہ اس طرح سے سامنے آتی ہیں. ہم اپنے شوہروں کے حقوق پورے نہیں کر رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بچوں کے کیا حقوق ہیں. ہم سارا دن اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کر دیں گے، لڑنے میں، جھگڑنے میں، گوسپ میں، چگلیوں میں، غیبتوں میں. اور اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا، اس نے مجھے یہ کہا. واقعی اس نے کہا ہوگا، ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. بار بار کس کو سنا رہے ہیں؟ انسان دوسری بار نہیں سنتا، انسان بور ہو جاتا ہے، انسان آپ سے تنگ آ جائے گا. اللہ کو سنایا کریں. اور آپ ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے. آپ کے پاس کرنے کے لیے اور بہت کچھ ہوگا، کہنے کے لیے بہت کچھ ہوگا. اور جب انسان کو کوئی زندگی کا مقصد ملتا ہے نا تو وہ ایسی باتیں اس کو ویسے بڑی چھوٹی لگتی. وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں گلے شکوے لوگوں کے نہیں کرتا. اس کا مقصد، آپ کا مقصد اگر کم از کم چلے بڑے لیول پر آپ دین کی خدمت ابھی نہیں کر سکتی ہیں، آپ لوگوں تک دین کا، اللہ کا، اس کے رسول کا پیغام ابھی نہیں پہنچانے کی کنڈیشن میں، آپ کم از کم اپنے بچوں تک تو پہنچا سکتی ہیں نا. آپ اس کنڈیشن میں ہر وقت ہیں. آپ اپنے بہن بھائیوں تک پہنچا سکتی ہیں سمجھداری سے، آپ اپنے دوستوں تک، اپنے کولیگز تک سمجھداری سے اپنے سرکل میں پہنچا سکتی ہیں. اگر آپ کا مقصد یہ ہو جائے کہ میں نے جو سیکھا ہے مجھے اب یہ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ
جو कर रही हैं, मैं चाहती हूँ कि प्यार से उनको बुरा गुनहगार नहीं समझना, प्यार से, नरमी से, मोहब्बत से, कि ये भी इस रास्ते पर आ जाएं, इनकी जिंदगियां भी संवर जाएं, इनकी आखिरत भी संवर जाए। तो जब आपका ये मकसद हो जाएगा ना, आपको फिर तो महसूस ही नहीं होगा कि किसी ने आपको क्या कहा, उसने आपके पीछे क्या बात की, उसने आपका दिल दुखाया, क्योंकि फिर आपका जीना, मरना, आपका सोना, जागना, उठना सब अल्लाह के लिए हो जाएगा, उसके दीन के लिए हो जाएगा। फिर आपको ये होगा कि मैं ये इतने लोगों को बता दिया, मैं और किस-किस को बता सकती हूँ? हाँ, मैं अपनी मेड को भी बता सकती हूँ। मैं अपनी मेड को, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, या कम से कम चले मैं उसको नूरानी कायदा पढ़ा सकती हूँ। मैं उसको कोई अली बे पे इतना लिखना सिखा सकती हूँ, थोड़ा-सा 15 मिनट उसको रोज़ के, या हफ्ते में 2 दिन दे सकती हूँ, कि वो कम से कम थोड़ा लिख ले, थोड़ा पढ़ ले। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट थी, कॉलीग्स थी, जो अपनी बिल्डिंग के या मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके, अभी भी हैं माशाल्लाह, आप में भी मौजूद होंगी। वो उनको जो उनको आता है। देखिए सबको ये तो नहीं है ना कि वो आला दर्जे के, उनको तफ़ासीर पूरी आती हैं, या पूरा वो उन्होंने बड़े-बड़े ज़बरदस्त कोर्सेज़ किए हुए हैं कोई मिस्र की यूनिवर्सिटी से, सब ऐसे नहीं है। जिस सबके लेवल इस लिहाज से डिफरेंट है। अल्लाह ने सबको डिफरेंट माहौल दिया है, डिफरेंट हालात दिए हैं। किसी को कोई वो यूनिवर्सिटी उस मिस्र की यूनिवर्सिटी से पढ़ लेगा, कोई अरब की यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, कोई हमारे मदारिस में चला जाएगा। अगर हम कहीं नहीं जा सकते, हम घर में ऑनलाइन क्लासेस लेकर हम अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं, अपने घर का माहौल बदल सकते हैं, अपने बच्चों, अपने घर वालों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और जब आप मसरूफ़ होंगी, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, ये इतनी प्यारी मसरूफ़ियत होती है कुरान क्लास की, और ये सीरा क्लास की, कुछ भी तजवीद क्लास की, और हिकमत के साथ, समझदारी के साथ, ठीक है? आपने वक़्त, अगर आपने ये किसी एक ख़ास वक़्त में मुकर्रर अपना रखा हुआ है, और सबको पता होगा, और अगर आपने इतनी अच्छी डीलिंग की है अपने घर वालों के बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, बाकी 6 दिन, वो 7वें दिन जब आपकी क्लास का टाइम होगा, आपके हस्बैंड खुद कहेंगे कि बेटा आपकी अम्मी की क्लास है, तो आओ हम सब दूसरे कमरे में चलते हैं, या इनको डिस्टर्ब नहीं करो, इन्हें क्लास लेने दो। और फिर बच्चे भी जब ये देखेंगे कि मामा पढ़ रही हैं, और वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ो, दीन पढ़ो। फिर जो आप सास से, नंदों से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से किसी से तंग हैं, आपका ज़हन बदल जाएगा। अब वो हर वक़्त जो आपके ज़हन पे सवार, कि उन्होंने ये कहा, अब मैंने बदला इस तरह से लेना है, मेरा दिल दुखा है, ये ज़्यादती की है। अब अपनी ज़्यादतियों का रोना नहीं रोएँगे। जिसे दीन का गम लग जाए ना, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम नज़र आए ना, जिसे कुरान में अल्लाह ताला के अहकाम नज़र आएँ कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, उसे ये दुनिया के गम नहीं सताते हैं फिर। वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, और दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से ऊपर लेके जाए, हमारी सोच इनसे ऊपर उठे। हमें भेजा किस लिए गया था? अब दूसरे पारे के बिल्कुल शुरू में दूसरी आयत उसकी, सूरह बकरा में, हमें उम्मत वसत बनाया गया, ताकि हम बाकी लोगों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाएँ। वो तो आखिरी रसूल थे, आखिरी नबी थे, उनके बाद तो किसी नबी ने नहीं आना। तो वो हमने आगे लेके जाना, और हम किन मसलों में पड़े हुए हैं। औरतें हैं तो घर के मसले, ससुराल के मसले, और मर्द हैं तो फ़िरका वारियत और उनके जॉब के मसले। हम अपनी इन चीज़ों से निकल ही नहीं रहे। हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में। वो क्या मैसेज है जो आगे बंदों तक पहुँचाना है। अल्लाह के रसूल 23 साल आराम नहीं किया। किस लिए नहीं काम कि उन्होंने आराम किया? क्या मकसद था वो? कुछ पता नहीं है। पता करें, खुद भी जानें, एक दफ़ा ज़रूर सीरा को अच्छी तरह पढ़ें। कोई कोर्स करें, अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, अगलों तक पहुँचाएँ, जो आपको अच्छे लगते हैं वो भी, जो नहीं लगते वो भी। और जब आपका इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मसरूफ़ियत देखेंगी, आपके अंदर एक बदलाव देखेंगी, तो वो लोग जो आज आपको बुरे लग रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, ज़ुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है, देखिए मैं इस टॉपिक को फिर कभी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। फ़र्क होता है, एक होता है कि कोई ज़्यादती कर रहा है, एक होता है कि ज़ुल्म कर रहा है, इनमें फ़र्क होता है। ज़ुल्म को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। अब इसमें फ़र्क, आप पढ़ी-लिखी हैं, ये खुद आप करेंगी कि किस हद तक मुझे ससुराल वालों की ये ज़्यादती बर्दाश्त करनी है, या हस्बैंड की। जहाँ की वो फ़िज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, आपके साथ आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है, रोज़ का यही तमाशा, कोई कदर नहीं है आपकी। तो आप ज़ुल्म के वो ज़ुमरे में आता है, तो वो आप खुद डिसाइड करेंगी फिर, ठीक है? ये मैं यहाँ पे बैठ के नहीं डिसाइड करूँगी, मैं सिर्फ़ आपको ये बता रही हूँ, फ़र्क इनमें आपने खुद करना है। तो ये छोटी-मोटी ज़्यादतियाँ हर घर में होती हैं। हर रिश्तेदार, हर इंसान के, आप कह लें जिससे भी पूछ लें, कोई ऐसा नहीं है जिसके रिश्तेदार बिल्कुल ही कोई वली अल्लाह हो। सब इंसान ही हैं, सब गलतियाँ करते हैं, हमसे भी होती हैं। आप उनसे पूछ लें तो वो एक लंबी लिस्ट खोल के बैठ जाएँगे। आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं कितनी
अच्छी हूँ और मैं कितना दीन का काम कर रही हूँ, मेरे रिश्तेदारों से पूछते हैं, उनको भी मुझसे कोई ना कोई गिला होगा, और कुछ नहीं तो उनको ये भी गिला होता है कि मैं बहुत ज्यादा मिलती जुलती नहीं हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और ठीक है, उनमें से बहुत सारे समझदार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी मसरूफियत जानते हैं कि मेरी जॉब भी है, मेरे मैं कुरान का भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पैशन है, शौक है मुझे। तो वो बहुत समझदार है, बहुत केयर करते हैं। कुछ हैं जो प्यार में गिला कर भी जाते हैं, ठीक है, उनका भी दिल चाहता होगा मिलने का। अब ईद वगैरह पे मुलाकात हो भी जाती है, बाकी कभी कभार कोई जरूरी हो तो फोन पे भी। बाकी देखिए, मैं अगर कोई शख्स दीन का काम जरा बड़े लेवल पर कर रहा है, उसमें और एक आम शख्स में फर्क होना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, तो उसके रिश्तेदारों को उसे स्पेस देनी चाहिए कि अगर वो काम कर रहा है और हम नहीं कर रहे, तो चले वो तो कर रहा है ना, तो हम उसे जितनी स्पेस दे सकते हैं। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, नहीं फोन कर पाया कोई बात नहीं, कोई गिला ना करें, वो जिस काम में कर रहा है उसको उसकी आप हिम्मत बंधाएं। ठीक है, चले इस टॉपिक को भी फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे गिले होते हैं, सबको होते हैं, आपसे भी है बहुत लोगों को। आपसे अपने हस्बैंड से पूछ लें, वो भी आपको बताएंगे कोई ना कोई उनको शिकायत होगी, हो सकता है आपके डर से वो बोले नहीं, आपके बच्चे नहीं बोले, लेकिन उनको भी आपसे गिले होंगे, शिकायतें होंगी। और कुछ नहीं कि आप जुबान से नहीं कहती, आपके चेहरे के तासुरात उनका दिल छलनी कर देते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने तो जुबान से एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो चेहरा भी बहुत कुछ होता है। अच्छा चलें, ठीक है जी। तो ये सब बताने का मकसद ये था कि अब आगे मैं सिर्फ बुक से रीडिंग करती जाऊंगी, तो लेकिन जब मैं रीडिंग करूं, मैं हर चीज को अगर नहीं भी डिस्कस कर सकी, आपने ना महसूस करना है कि कदम कदम पे स्ट्रगल देखनी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो इस्लामिक तरबिया वाले ग्रुप में हम इंशाअल्लाह ताला उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा कराम, सहाबियात रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनको देखेंगे। आप देखिएगा उनकी क्या स्ट्रगल है। चले, आप अगर कोई ये कहता है कि ये तो अल्लाह के रसूल थे, ये तो स्पेशल थे, ठीक है, तो सहाबा कराम तो एक हमारी तरह इंसान थे। वैसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरह इंसान थे, चले फिर भी चले, आप अगर इस चीज को कहते हैं कि नहीं, उनकी स्पेशल उनकी मदद होती थी और स्पेशल जो भी था, तो सहाबा कराम से तो आप नहीं डिनाई कर सकते। आप उनकी कुर्बानियां देखिएगा, सेक्रीफाइसेस देखिएगा, उनकी स्ट्रगल देखिएगा इस्लाम के लिए, दीन के लिए। तो ये आपकी फिक्रें अगर दीन हो जाए, आपका गम दीन हो जाए, तो फिर आपको ना ये सारे लोगों की बातें आपको वैसे बहुत लगेंगी कि ये कितनी यूजलेस बातें हैं जो ये कर रहे हैं, कितनी छोटी सी बातों पे ये खुश हो रहे हैं या छोटी सी बातों पे लड़ रहे हैं। तो असल वो जब आपको आखिरत का गम लग जाए, या जन्नत का शौक लग जाए, जहन्नम का डर लग जाए, कुछ भी, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मोहब्बत हो जाए, उनकी स्ट्रगल आपको कदम कदम पे नजर आए, तो आपकी जिंदगी, और ये इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि कुरान पढ़ें या सीरा क्लास लें। तो जब मैं सुबह उठूं, तो मेरे जहन में या कोई आयत या कोई मुझे सुन्नत मुझे हो कि वो क्या करते थे। मेरा नमाज में मुझे ख्याल आए कि इन्हीं की नमाज पढ़ते हुए मेरी नमाज वैसी हो, लोगों से मुआमला करते हुए वो क्या करते थे। कभी कोई समझ ना आए, ना पता चले कि वो क्या करते, तो खुद से आप ही सोच लें, वो यहाँ पर होते तो क्या करते। तो आपका दिल आपको जवाब देगा कि वो यहाँ पर वो करते कम से कम जो इस वक्त हमारा दिल नहीं चाह रहा करने को, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट करते। आप कर सकती हैं तो आप करें, कम से कम नियत करें। हम इंसान हैं, अभी हम पहले दर्जे पे उस लेवल के नहीं हो सकते कि हम सबको फौरन माफ कर दें और उल्टा सबसे इतना अच्छा सलूक करें। ये टाइम लगता है इन चीजों को, लेकिन आप नियत जरूर करें। अच्छा जी, तो अब आपने पढ़ते हुए आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। मैंने आज सिर्फ एक पहलू आपके सामने रखा है कि वही की तकलीफ, वही की मुशक्का, जो मुश्किलात थी, जो मुशक्कतें थी, सिर्फ वही की, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, उनके सहाबा जो कातिबीन वही थे, तो उन पर है। तो ये ज़हन में रखें, ये इतनी मेहनतों के बाद ये चीज हम तक पहुंची है। और मैं कितने आराम से आपको ये, आप भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से हम लोग इसको, कुरान को भी उठाया। और वैसे मुसहफ का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, कुरान से मुराद अल्लाह ताला के वो अल्फाज हैं, कलाम इलाही है, लेकिन चले, तो मुसहफ आराम से उठाया और पढ़ लिया, और कभी नहीं सोचा, कभी नहीं पता चला कि इसके पीछे क्या मेहनतें हैं। अच्छा जी, हमने ये यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने देखा था कि जब पहली वही उन पर नाजिल हुई, सूरह अलग की पहली जो इब्तदाई आयात थी, तो घर पहुंचे तो उन्होंने हजरत खदीजा से जो कहा। बाज लोग इसमें इख्तलाफ भी करते हैं। मैंने चूंकि रहीकुल मखतूम एक किताब है, जो कि आप कह लें कि अवार्ड याफ्ता है, और इसकी जो सोर्सेज है वो काफी ऑथेंटिक है। हो सकता है कि कुछ लोग इस चीजों पे बहस करते हैं, एक तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि छोटी छोटी बातों पे अब इस पे बहस करनी,
کہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کہ وہ واپس آئے تھے، وہ ڈرے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کمبل اوڑھا دو. اچھا، پھر بعض لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ پہلی وہی غار ہرا میں نازل ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. یہ نا، جو لوگ ایسی بحثیں کرتے ہیں نا، آپ ان سے ذرا اوائڈ کیا کریں. دیکھیے، کیا ان چیزوں سے آپ کے ایمان پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور اکثر لوگ ایسی چیزیں، وہ جو حدیث کے منکر ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ہمیں احادیث مبارکہ سے ان سب چیزوں کا ریفرنس مل رہا ہے. یہ جو الرحیق المختوم ہے، یہ انہوں نے اوتھینٹک، بہت زیادہ، انہوں نے کم از کم 65 بکس کی اسٹڈی کی، اور اس میں، جس میں یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی ساری بکس شامل ہیں. اوتھینٹک احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے وہ پوری لکھی گئی ہے، اور انہی آتھر نے یہ والی بک لکھی ہے. یہ شارٹ ہے، تو اس کا میرا یہ ہے کہ چلے کچھ مہینوں میں، 8-10 مہینوں میں ہو سکتا ہے ہمارا یہ کورس انشاءاللہ تعالیٰ. چلے ہو سکتا ہے سال لگ جائے، لیکن اس سے پہلے پہلے ایک دفعہ یہ پہلا بیچ ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے تو اتنا چھوٹا، آسان سی چھوٹی سی بک، مزے سے بیٹھے اپنے کمرے میں، آپ یقیناً سکون میں ہی بیٹھی ہوں گی انشاءاللہ. ٹمپریچر بھی بڑا سودنگ ہوگا. تو یہ الحمدللہ شکر ادا کیا کریں، لیکن اپنے مقصد کو نہیں بھولیں. ہمارا مقصد یہ آ کے دنیا سے لڑائی جھگڑے کرنا نہیں ہے. ان شخصیت کو بھی جاننا ہے ہم نے، اور یہ شخصیت جس مقصد کے لیے بھیجی گئی، اور وہ مقصد کتنا بڑا تھا، اس کو بھی جاننا ہے، اور آگے ہمارے کیا ذمہ داری ہے اس کو بھی جاننا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ سارا کچھ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہم سارا دیکھ چکے تھے. مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. تو پھر اتنی پیاری، اتنی اچھی بیوی. اب ان کا رسپانس ہی میں نے آخری ریکارڈنگ میں یہ سارا شیئر کیا تھا. اور یہ ویسے ٹاپک اس قسم کا میں زیادہ دوسرے گروپ میں، اسلامک تربیہ والے میں انشاءاللہ تعالیٰ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ سے ہی سٹارٹ کرنا ہے. تو یہ میں سارا وہاں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی کہ ایک بیوی کا کیا رول ہونا چاہیے، اور ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں ان کی شخصیت میں، ایک اچھی مثالی بیوی. تو لیکن تھوڑا سا آپ ان بہنوں کے لیے جو اس گروپ میں نہیں ہیں، چلیں اس کو ریکال کر لیتے ہیں کہ کیا آپ کو اپنے شوہروں کا اتنا پتہ ہے جتنا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا؟ کہ جب وہ کئی کئی دن کے لیے جاتے تھے، 3 دن کے لیے جیسے شروع میں جاتے تھے، وہ 3 سال غار ہرا میں جاتے رہے، پرائیویسی میں، سولیچیوڈ میں رہتے تھے، بس غور و فکر کرتے تھے. تو ساتھ وہ جیسے جو کا ستو اور پانی، کھجوریں، یہ چیزیں لے کر جاتے تھے. اور اگر وہ ختم ہو جاتی اور وہ واپس نہیں آئے ہوتے تھے، تو ان کی بیوی ان پیچھے جاتی تھی، حضرت خدیجہ لے کر جاتی تھی. یہ نہیں کہ صرف پوچھنے جا رہی ہیں کیا ہو گیا، وہ چیزیں لے جاتی تھی. وہ اتنا سمجھ رہی تھی اپنے شوہر کو کہ وہ کچھ ہے جس کی وہ تلاش میں ہے. تو کتنا کوآپریٹ کیا. ہمارے جیسی ہوتی تو 100 تانے بھی دے دیتی کہ بھی شادی کیوں کی تھی مجھ سے، اگر مجھے ٹائم نہیں دینا تھا، بچوں کو ٹائم نہیں دینا تھا. تو اب یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ ہمیں اتنا پتہ ہے اپنے شوہروں کا، کہ انہیں یہ جو 5 باتیں کرتی ہیں کہ آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کتنا خوبصورت ایکسپلین کیا. اس سے زیادہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو کیسے ایکسپلین کر سکتی ہے؟ ان کی آبزرویشن دیکھیں. ضروری تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں ان کے سامنے ہی کرتے ہوں، لیکن ان کی آبزرویشن وہ ان کی باتوں سے بھی اندازہ کر لیتی ہوں گی. اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں یہاں سے آپ کے سیکھنے کے لیے ہے کہ آپ اپنے شوہروں کو کیا کبھی کوئی تعریفی کلمات کہتی ہیں، کہ ہمیشہ جلی کٹی ہی سناتی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کہتی ہیں؟ کبھی وہ خوبیاں جو آپ کے شوہر میں ہیں، جس سے آپ نے سکھ پایا، آپ کو فائدہ ہوا، اور کسی بھی طرح فائدہ ہوا، جو آپ کو ایون شادی سے پہلے بھی وہ نہیں ملی. ایک تو ہم خواتین کی یہ بڑی بری عادت ہے، ہم اپنے باپ کے گھر کو نہیں بھولتے، اور تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے. اور زیادہ تر یہ میں نے دیکھا ہے کہ شوہر کے گھر میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں باپ کے گھر سے. اور کچھ نہیں تو شوہر تو بیٹھا ہوتا ہے نا وہاں پر، لیکن ہم اتنی نا شکری، نا قدری ہیں. لیکن اس میں ہمارا بھی اتنا قصور نہیں ہے. اب جو سسرال ہے وہ باپ کے گھر میں تو نہیں تھا نا. اس سے بڑا اور سکھ کیا تھا کہ چلو وہاں سسرال نہیں تھا. تو شوہر کے ساتھ سسرال جو ہے وہ پھول کے ساتھ کانٹا، تھوڑا مشکل تو لگتا ہے. لیکن ہر چیز کی، میں نے کہا نا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے مجھے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ دونوں طرح سے غلطی ہوتی ہے. زیادہ تر سسرال کی اس لیے میں نے دیکھی ہے کہ جب بہو نئی نئی آتی ہے، تو میں نے ان کو نا بڑا بیٹیوں کی طرح دیکھا ہے، کہ وہ بیٹی بن کر رہتی ہیں. وہ سوچ کے آئی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو ماں سمجھنا ہے، میں نے اس کو باپ سمجھنا ہے، اس کو چھوٹا بہن بھائی سمجھنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، پیار کرنا ہے. وہ ابتدا نہیں کرتی ہیں، ابتدا سسرال کی طرف سے ہوتی ہے. ہاں، بعد میں پھر وہ مقابلے کی جو چوٹ ہوتی ہے نا، مقابلے پر جو کرتی ہیں وہ پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتی بعض اوقات. ٹھیک ہے، یہ شوہر کے گھر کا ایک ڈرا بیک میں مانتی ہوں، لیکن کوئی تو سکھ ملا ہوگا اس شخص سے آپ کو. اور کچھ نہیں تو چلے بچے ملے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کو کسی کو ملے ہیں. اور نہیں تو اور بھی بہت کچھ ہے شوہر کا، جو چلے اس کو بھی انشاءاللہ پھر ٹاپک کو دیکھیں گے. تو کبھی آپ اپنے شوہر سے تعریف کیا کریں،
آپ کہیں یہ چیز مجھے میرے باپ کے گھر میں نہیں ملی تھی، یہ میں نے آپ کے گھر میں دیکھی ہے، یہ مجھے آپ کی شخصیت میں سکھ ملا ہے، مجھے آپ کی شکل میں یہ ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ شوہر کو دعائیں دیا کرے، اس کے سامنے دیا کرے، کبھی کبھی بچوں کو دعائیں دیا کریں، ان کے سامنے بھی دیا کریں، تہجد میں بھی دیا کریں، ان کے لیے دعائیں کیا کریں، ان کے پیچھے بھی دعائیں کیا کریں، جتنی کریں بہت کیا کریں، بس خوب کیا کریں۔ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے اتنی دعائیں کر جائیں، اپنی نسلوں کے لیے اتنی دعائیں کر جائیں کہ آپ کی بعد بھی وہ دعاؤں کے حصار میں اللہ تعالیٰ انہیں رکھیں، اور ان کو ان کا فائدہ ہوگا۔ دعا کی اہمیت، دعا کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو شوہر کی تعریف کیا کریں۔ آپ کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ کی یہ چیز جو آپ سے مجھے سکھ ملا ہے، یہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں بھی نہیں ملا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے۔ جو رزق چاہے میں بھی کما رہی ہوں، جو رزق میں برکت آپ کے ہاتھوں سے ہے نا، وہ میرے ہاتھوں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ سلامت رکھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسلامک تربیہ والے گروپ میں بھی دیکھیں گے کہ کون سی بیوی کیا بات کرتی تھی، اپنے شوہر سے کس طرح بات کرتی تھی، کیسے ڈیل کرتی تھی۔ تو یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، صرف آج پڑھ کے نہیں اٹھنا، ان چیزوں کو اپلائی کریں، اپنے اندر لے کر آئیں، اور اپنی شخصیت کے اندر بدلاؤ کی کوشش کریں۔ اور مشکل لگ رہا ہے، دعا کریں، اس کے لیے ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے، لا حول ولا قوت، بہت افیکٹو ہوتا ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور بھی استغفار بہت زیادہ کیا کریں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، یہ سب چیزیں مدد کریں گی دل بدلنے میں۔ اگر پہلے مرحلے میں نہیں قرآن سمجھ آ رہا، سیرہ نہیں سمجھ آ رہی، نہیں فائدہ ہو رہا، تو دعا کا سہارا لیں، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بس ذرا صبر کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اتنی پیاری باتیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ رکے میں آپ کو نا ایک سیکنڈ، چلیں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور یہ باتیں کتنی پیاری ہیں۔ اب اس میں سے اگر میں ایک ایک بات اٹھاؤں گی نا، تو پوری کلاس، ایک ایک کلاس اس پر الگ سے ہو سکتی ہے کہ ایک ایک گھنٹے کی، تو اس کو میں گزر جاتی ہوں۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر بھی دیکھیں گے اپنے دوسرے گروپ میں، باقی وقتاً فوقتاً آگے دیکھیں گے۔ تھوڑا سا میں نے پچھلی کلاس میں شیئر کیا تھا۔ اور حق کے سلسلے میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان میں آپ مدد فرماتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی اچھا کام ہوتا تھا تو اس کے لیے آپ جو ہو سکتا تھا آپ اپنی آگے بڑھ کر مدد کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سے پہلے بھی جو تھوڑا بہت دین ابراہیمی کی کچھ چیزیں بچ گئی تھیں، وہ ان پر قائم تھے۔ آپ نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، بت کو کبھی غلطی سے بھی ٹچ نہیں کیا، اور ان سے کبھی مانگنا تو دور کی بات ہے۔ پتہ چلتا تھا کہ یہ کھانا وہاں پر کسی نے ذبح کیا ہے تو نہیں کھاتے تھے، وہاں کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، وہاں کا پکا ہوا کھانا جو نظر نیاز لوگ ان کے نام کی دیتے تھے وہ نہیں کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آگے اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے، یہ ان کے کزن تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئی۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ پہلے یہودی ہوتے تھے، پھر بعد میں یہ عیسائی ہو گئے تھے دور جاہلیت میں۔ ان کو جب پتا چلا کہ اصل میں یہ اب جو لاسٹ جو رسول تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے، تو انہی کی شریعت کو فالو کرنا ہے جب تک آخری رسول نہیں آ جاتے۔ اور یہ عبرانی ہیبرو لکھنا جانتے تھے، چنانچہ توفیق الہی کے مطابق اس زمان میں انجیل کو لکھا کرتے تھے۔ اور بہت بوڑھے، اور ان کی آنکھیں بھی نہیں، اب ان کی بینائی بھی نہیں رہی تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ تو ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ تو ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے، وہی لانے والا فرشتہ، یہ وہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئے تھے۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو ان کا مطلب تھا کہ جب وہ نکال دے گی اس وقت اگر میں ہوا تو میں آپ کی پوری طرح آپ کو سپورٹ کروں گا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد جو ایمان لانے والا دوسرا شخص یہی تھے۔ خیر، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پوچھا، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، ایسا کوئی بھی نہیں تھا آج تک جو ایسا پیغام لایا ہو اور اس سے اس کی قوم نے دشمنی نہ کی ہو۔ اور پھر یہ، اگر میں نے وہ دن پا لیا تو میں بہت زبردست تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کی جلدی بعد یہ فوت ہو گئے تھے۔ اور وہی پہلی وہی کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ آگے یہ اچھا پہلی وہی کے بارے میں ہی ہے ابھی، کہ یہ لیلۃ القدر میں کہا جاتا ہے
کہ یہ آگے آ رہا ہے 21 رمضان، ٹھیک ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وہی اترنے اور آپ نبی بن گئے تو نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر، آخری جو 10 راتیں ان میں سے یہ لیلۃ القدر اس میں پیش آیا، اور یہ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھ لیجئے، قرآن کا اترنا دو طرح سے ہوا ہے، ایک ہوتا ہے اسے انزال بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے یہ جو عرش الہی سے جو کتاب ہے وہاں پر جس میں یہ سارے کا سارا قرآن پاک وہاں پہ محفوظ تھا، اس کو ایک ہی دفعہ ایک ہی رات میں پہلے جو آسمان ہمارا جو زمین کا آسمان ہے جو ہمیں اوپر محسوس ہوتا ہے وہاں پر ایک ہی رات میں اتار دیا گیا، تو یہ ہے قرآن کا نازل ہونا۔ پھر اس کے بعد تنزیل قرآن ہوتا ہے جو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے جو ایک ہی رات میں سارے کا سارا اتارا، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ اچھا جی، صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا، چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی تاک رات میں ہوا کرتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ سوموار اس وقت انہوں نے حساب لگایا ہے بعد میں تاریخوں کا 21 رمضان کو بنی تھی، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال، یہ چاند کے لحاظ سے 41واں چل رہا تھا، اور سورج کے یہ جو شمسی جنوری فروری کے لحاظ سے ابھی پورے 40 کے نہیں ہوئے تھے۔ 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی، اس اگست کی 10 تاریخ تھی، 610، جو اب ہمارا 2024 ہے وہ 610 تھا، اور قمری اور یہ ہجری تو بعد میں شروع ہے نا، جب یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو اس کے بعد ہجری یہ شروع ہوا ہے، 1 ہجری 2 ہجری، جو اب یہ نیا سال پرسوں سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قمری حساب سے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی، تو لہٰذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں اب پہلی وحی کے بعد وحی کی بندش ہو گئی، رک گئی، اور دوبارہ اس کا نزول دیکھتے ہیں۔ غار ہرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی، یہ بندش کئی دن تک قائم رہی، کچھ لوگ بہت لمبا عرصہ بتاتے ہیں، ایسا نہیں تھا، چند دنوں کا ہی تھا یہ، اسے فترۃ الوحی کہتے ہیں، وہ جو وقفہ آ گیا تھا نا، اس کی وجہ سے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، تو اس طرح آہستہ آہستہ کیا ہوا، اس میں ان کا جو ڈر تھا وہ جاتا رہا، اور انہوں نے پوری سچویشن کو سمجھا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو موقع پہ نہیں ہمیں سمجھ آتی، اور بعد میں ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ سارا ہوا کیا، اصل میں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، اور اس کا کوئی نہ کوئی ہم رزلٹ نکالتے ہیں، اور بعض اوقات ہم غلط بھی بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جو مجھے کہا تھا تو اصل میں اس نے کہا کیا تھا، اور یہ میں نے آگے سے مجھے جواب کوئی نہیں آیا تھا، ایک تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ مجھے موقع پہ کوئی جواب نہیں سوچتا، یہ اکثر بہنیں ہی میں نے یہ سنا ہے کہ مجھے موقع پہ نہیں جواب آتا، مجھے بعد میں جواب یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر کیا کریں کہ آپ کو موقع پہ جواب نہیں آیا، ورنہ آپ بھی انہی کے لیول پر آ کر اسی طرح کی گفتگو کر جاتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے کہ ہمیں موقع پہ کوئی جواب نہیں آتا، اور بعد میں آتا بھی ہے تو کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا سیکھ جائیں، جب آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا سیکھ لیں گی نا، آپ کو کسی کو جواب دینا ہی نہیں پڑے گا، سب کو اللہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں، آپ بس اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں۔ ہماری اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی، چاہے ہم اچھے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، لوگوں نے ظلم کیا ہے، لیکن ہم اس چیز کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، رونا روتے رہتے ہیں۔ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اپنی ٹائم مینجمنٹ صحیح طرح سے کریں، آپ کی زندگی میں پرائیورٹی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے، اور نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں لیکن غصے گلے ہمارے جو ہے کہ کم ہی نہیں ہو رہے لوگوں سے، اور بدلے لینے کے طریقے ہم سوچ رہے ہیں، یہ کیسی زندگی ہے؟ چلے انہوں نے تو غلطی کی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، تو ہم بھی کیا ان کے مقابلے پہ اپنی زندگی اسی طرح ضائع کر دیں گے؟ تو اس طرح سے نہیں کریں، آپ اپنی ڈائریکشن صحیح کریں، آپ کی فکر آپ کی زندگی میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے، اللہ کی کتاب کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھیں، جو جتنا سیکھا ہے اسے سوچیں میں آگے کس طرح لوگوں کو پہنچا سکتی ہوں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے، کوئی بھی علم جو کسی کو سکھائیں گے آپ، تو یہ آپ کی جب فکریں بدلیں گی نا تو یہ لوگ بہت چھوٹے لگیں گے آپ کو، ان کے قد بہت چھوٹے ہو جائیں گے آپ کی نظروں میں، کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کی نظر میں آپ کا مقصد بہت بڑا ہو جائے گا، ابھی مقصد کوئی نہیں ہے نا زندگی میں، تو ان کی باتیں چبھتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، مقصد لے کر آئیں زندگی میں، اس طرح سے نہ زندگی سے گزر جائیں،
کہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اور مسلمان کا مقصد بہت بڑا ہے زندگی کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے افسوس کے ساتھ. تو آپ اپنی زندگی کا مقصد بڑا کریں، اپنا ویژن بڑا کریں. اچھا جی، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی مستِ تھی. معاملے کو آپ نے سمجھا، پھر دوبارہ وحی کے لیے آپ بالکل ریڈی ہو گئے تھے، طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ شوق ویٹ کر رہے تھے کب آئے گی، لیکن اب وہ آ ہی نہیں رہی تھی. تو اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے، اچھا وہ ورقہ بھی نوفل سے واپس جب آئے تھے تو دوبارہ غار ہرا میں چلے گئے، کیونکہ بھی رمضان کا مہینہ چل رہا تھا. آپ کی پچھلے 3 سال سے عادت تھی، اور ویسے کئی سالوں سے، کہ رمضان پورا وہاں گزارتے تھے، اور ویسے بھی آف اینڈ آن وہاں جایا کرتے تھے. جب رمضان ختم ہو گیا تو آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی. تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح ہرا سے اتر کر جب مکہ آ رہے ہیں، تو اب اس کو میں آپ کو آگے آسان اردو میں بتاتی ہوں. میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا. میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا. اچھا جب میں یہ پڑھتی ہوں مجھے بہت پیار آتا ہے. خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بڑی پیاری پیاری باتیں آپ دیکھیں گے کہ ایک کتنا ان کا پیارا. یہ اب غور کیا کریں، ہر واقعے کو دیکھا کریں کہ کس طرح وہ انتظار کر رہے ہیں. اور ابھی وہ بیچ میں ادھر وہ ذکر آئے گا کہ اس انتظار میں بڑا مشکل ٹائم بھی گزرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب واقعہ صحیح تھا بھی کہ نہیں، یا پتہ نہیں دوبارہ ہوگا کہ نہیں، مجھے کوئی غلطی تو نہیں لگی، کچھ یہ کیا تھا. تو وہ بے چین بھی ہو جاتے تھے، بعض اوقات پہاڑ کے اوپر بھی چلے جاتے تھے اور کچھ غلط خیالات بھی ان کے دل میں آتے تھے کہ جیسے وہ اس کے چھلانگ لگا دے. تو یہ سارا مرحلہ خیر ہم تو ایگزیکٹلی تو نہیں فیل کر سکتے، لیکن یہ جو مرحلہ ہے اس کو ضرور دیکھیں کہ وہ کتنے معصوم پیارا انسان چلا آ رہا ہے، اور وہاں پہ وہ دائیں بائیں ہر طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور دل میں انتظار ہے، دل میں شوق ہے، جاننا چاہ رہے ہیں. اتنا تو پتا چل گیا تھا کہ کوئی ایک ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے اور دنیا کو لے کر چل رہا ہے. یہ جو رنگ برنگے انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں اور رنگ برنگے انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے سلسلہ، ٹھیک ہے. لیکن ایگزیکٹ کیا ہے؟ تو دیکھیں کوئی بھی انسان جب اس تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اس کی منزلیں سب کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. صرف دل میں تڑپ ہونی چاہیے. پتہ نہیں کتنا شوق تھا کہ کتنا جاننا چاہتے تھے ان چیزوں کے لیے. یہ دیکھ کر اچھا یہ وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا، چاروں طرف دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے. اس کے بعد پھر وہ آواز آئی تھی، یہاں پر ایک اور جگہ ذکر. اچھا اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا اس وقت وہ شکل تو وہی تھی، لیکن ان کی فزیک وہ اصل نہیں تھی غار ہیرا میں، کیونکہ وہ بہت چھوٹا سا غار ہے. وہی والا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اب آپ امیجن کریں یہ سین، یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا لگا. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا پھر دوبارہ وہی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. وہ انہوں نے، اچھی اور پیاری بیوی نے جو کچھ کہتے گئے وہ کرتی گئیں. وہ ان کو سمجھ رہی تھیں، ان کی بے چینی، اور ان کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ان کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے اور وہ کسی اچھی چیز کی تلاش میں. ان کو اتنا اندازہ تھا اپنے شوہر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بعض بیویاں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، بڑی ان میں حکمت ہوتی ہے، وہ شوہر کے موڈ بڑے جانتی ہیں اور ان کو بچوں کا بڑا جانتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت کہاں کیا بات کرنی ہے، اور یہ جو ابھی وقت نہیں ہے، اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے مجھے. اور وہ بڑی باتیں بھی کر جاتی ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے اپنے مطالبے منوا لیتی ہیں اپنے شوہر سے، صرف اپنی سمجھداری سے، نرمی سے، محبت سے، حکمت سے. کسی سے زیادہ جھگڑا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور اپنے شوہر سے اپنے مطالبات بھی منوا لیتی ہیں. اچھا جی، اب یہاں پر پھر سورہ مدثر کی آیات لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں لیٹنے دیا. جب پہلی بار وہی اتری تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے وہ آ کے لیٹے رہے ہیں کمبل میں کب تک، کچھ نہیں، دوبارہ کوئی حکم نہیں آیا. ٹھیک ہے، وہ اب تھوڑے ان حالات سے یوز ٹو ہو گئے. اب سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے کمبل لے کر لیٹے، اب نہیں اللہ تعالیٰ نے لیٹنے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے ان کو بنایا گیا، ان سے بہت بڑا کام لیا جانا ہے. اور کچھ ابتدائی ان کی باتیں. اچھا یہ جو وہی والا سین تھا نا، اس میں بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. جس طرح وہ فرشتے نے ان کو آ کے جھنجھوڑا ہے، اتنی زور سے پکڑا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے لگتا تھا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میری ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ علم کا لینا کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس میں کمفرٹ زون توڑنا پڑتا ہے، اس میں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس میں تھوڑی آپ کو مصیبتیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اور اب ادھر بھی دیکھیں،
جب اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام ان سے لینا ہے تو اب نہیں لیٹنا اس وقت. اے کمبل پوش اٹھیے اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے، یہ بریکٹس والی بات ہے ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اب سمجھانے کے لیے ایکسپلین، یہ آیت کا حصہ نہیں ہوتا، یہ سمجھانے کے لیے بعض دفعہ کوئی چیز یہاں پر چھپی ہوئی مانی جاتی ہے تو یہ بریکٹ والی وہ چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ آیت میں ہم اپنی مرضی سے نہ کوئی ایک حرف زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، بلا وجہ ترجمے میں بھی ایسے نہیں کرنا. اچھا جی، لوگوں کو ڈرائیے، یہ جو ہے نا کم فانذر، یہ انذار ہوتا ہے ڈرانا، یہ فعل امر ہے، ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک رکھیں اور گندگی سے الگ تھلگ رہیں. اب اس کی اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہیں، اس آیات کے کچھ اور معنی بھی کیے گئے ہیں. یہ قرآن پاک والی کلاس کا یہ جو حصہ ہے تو اس میں ہم اس کو نہیں ڈسکس کریں، بس جو لکھا ہے وہ میں آگے چلتے ہیں. اور یہ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے، شروع میں سورہ مدثر، پھر سورہ مزمل، تو یہ ساری صورتیں جو اتری سورہ مدثر اور سورہ مزمل، ان میں پھر آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ رات کے پچھلے پہر اٹھیں. یہ جو رات کا جب بھی کوئی بڑا کام زندگی میں کرنا ہو تو یہ جو فجر سے پہلے کا ٹائم، رات کا تیسرا پہر، آخری پہر، اس کا اٹھنا، ویسے تو مختلف حصوں میں اٹھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے مختلف احادیث سے، لیکن وہ رات کا جو آخری حصہ ہے اس کی کیا ہی بات ہوتی ہے. اس وقت اٹھنا انسان کے نفس کو کمزور کرتا ہے، انسان فزیکلی بھی تھوڑا ویک محسوس کرتا ہے، تھوڑا ایسی کمزوری محسوس کرتا ہے کہ جب آپ کبھی، آپ میں سے جو بہنیں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ جو ادا کرتی ہیں تہجد، وہ جانتی ہوں گی، اور آپ لوگ بھی سب نے کبھی نہ کبھی تو ایکسپیرینس کیا ہوگا، رمضان مبارک میں بھی کیا ہوگا، جب آپ اس وقت اٹھتے ہیں فجر سے پہلے اور کچھ آپ چاہے تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، تو جسم میں بھی ایک تھوڑا سا نا ٹھہراؤ آتا ہے، تھوڑا ایک کمزوری سی محسوس ہوتی ہے، اور ایک ہلکی سی وہ لفظ مجھے کہنے دیں کہ جیسے تھکاوٹ سی ہوتی ہے، وہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ سارا دن، اگلا وہ سارا دن آپ کو نا دنیا کی باتیں وہ آپ بودر نہیں کرتی ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. بس آپ کی اپنی جسم کی کنڈیشن فزیکلی، اسپرچولی، مینٹلی اس طرح کی چینجز آئی ہوتی ہیں کہ آپ ان سب چیزوں سے جو کل پرسوں آپ کو گھروں میں نظر آ رہی تھی، وہ مسئلے، وہ باتیں، وہ بہت آپ کو سنائی نہیں دے رہے ہوتے اس طرح سے. آپ تھوڑا ان سے اوپر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب کوئی بڑا کام، بڑا مقصد آپ کی زندگی میں ہو تو تہجد ضرور شامل کریں. اس سے آپ کی فزیکلی، مینٹلی ہر طرح کی چینجز ایسی آتی ہیں کہ وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ آپ کی اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو باقی ان صورتوں کا ویسے ہی شیئر کیا آپ سے کہ یہ اتنا بڑا کام لینا تھا تو یہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ رات کے کچھ حصے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ گزاریں. یہ اور بات ہے کہ وہ انہوں نے اتنا بڑھا دیتے تھے بعض اوقات، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پھر روکنا پڑا کہ نہیں، یہ بھی زیادہ ہے، اس طرح بھی نہ کریں، اپنی جان کا بھی حق ہے، کچھ تھوڑا آرام بھی کیجیے. ٹھیک ہے جی، یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے ابھی پہلے کا ہے، نماز بعد میں فرض ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہی میں تیزی آ گئی. اب آپ سمجھ رہی ہیں سیکوینس، میں اگر کبھی میں ریلیٹ تو کیا کروں گی انشاءاللہ، لیکن آپ خود بھی دیکھیں. پہلی وہی اتری، وہ گھر میں آئے، کیا ہوا، ان کی بیوی ان کو اپنے کزن کے پاس لے کے گئیں. پھر اس کے بعد وہ آئے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ رہتا تھا، وہ واپس غار ہرا میں چلے گئے ہیں، اور اتنے دن وہی نہیں آئی، بلکہ وہ پریشان ہو گئے، وہ ویٹ کر رہے تھے. تو اب وہ واپس جب آئے ہیں، مکہ کی طرف جا رہے تھے اپنا اعتکاف پورا کر کے، تو انہوں نے اس فرشتے کو دوبارہ دیکھا اصلی حالت میں. اور اب اس کے بعد یہ ہے، گھر آئے ہیں تو اب بس اب سلسلہ شروع ہو گیا، اب آرام نہیں ہے. تو دین کا چھوٹے سے لیول پہ بھی کوئی کام ہوگا نا، تو اب آپ یہ نہ سوچئے اور یہ کہیے بھی نہ. ہم میں سے اکثر یہ ذکر کر جاتے ہیں، واہ کیا دن تھے، سبحان اللہ، جب میں اتنا اتنا سویا کرتی تھی، میں اتنا اتنا مزے سے جب دل کرتا تھا اٹھ کے میں شاپنگ پہ چلی جاتی تھی، میں یہ کچن میں جا کے کچھ بنا کے کھا لیتی تھی. اب تو اتنی مصروفیت ہوگی. دیکھیں یہ مصروفیت اگر کوئی جاب کی ہے نا، یا کوئی دنیا کے کام کی، تو آپ ذکر ضرور کر لیں کہ وہ دن بہت پیارے تھے، وہ بہت اچھے تھے جب میں یہ کرتی تھی. لیکن جب دین کی مصروفیت ہے نا، تو ایسا لفظ کبھی نہ منہ سے نکالیے گا، کیونکہ یہ ایک بہتر چیز اللہ نے آپ کو دی ہے دنیا سے. دین کا کچھ بھی جو سیکھا ہے وہ آگے پہنچانا ہے. تو اس کے کام میں کبھی ایسا نہ کہیے گا کہ میں وہ دن کیا دن تھے، بہت اچھے تھے. یہ ناشکری ہوگی، ناقدری ہوگی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ ایک بہتر چیز اب آپ کو ملی ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ اب آپ کی رسالت شروع ہو گئی. نبی اور رسول میں بہت سارے فرق ہوتے ہیں. ایک فرق یاد رکھیے گا، نبی جو کوئی بھی، سب جتنے آج تک آئے سب نبی تھے، لیکن رسول نہیں تھے. نبی ذرا تھوڑا لیول، نہیں مجھے لیول کی بات تو نہیں کرنی چاہیے، چلیں جو رسول ہوتا ہے نا وہ صاحب شریعت ہوتا ہے.
साहिब किताब होता है, उसको कोई ना कोई किताब सहीफा इस तरह से उसको एक पैटर्न दिया जाता है, शरीयत मिलती है, वो उसको लाकर लोगों में नाफिज करता है। और जो नबी होते हैं वो उस रसूल के बाद आते हैं, और वो अपना उनको नया कुछ नहीं मिलता, वो पुराना उन्हीं चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में कहा गया कि आप खातिमुन नबीयीन है। जब आप नबी आखिरी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो रसूल तो अंडरस्टूड है कि नहीं आएगा, क्योंकि रसूल बेसिकली तो नबी होता है, नबी तो सारे हैं, नबी सब होते हैं, रसूल सब नहीं होते, रसूल बहुत थोड़े से हैं। तो चले, ठीक है जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई अब नबी भी नहीं आएगा, और चले रसूल भी नहीं आएगा। अगर आप सिंपल करके बता देती हूँ, अगर आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई तो। और वैसे ही मैं रिपीट किया करूंगी, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब रसालत शुरू हो गई है जी, ठीक हो गया। पहले नबूवत थी, नबी बन गए हैं, वो पहली सूरतें उन पर वही उतर गई है, लेकिन उनको कोई हुक्म नहीं दिया गया, कोई पैटर्न नहीं दिया गया कि ये जाके बताना है। अब उनको वो दिया जाने लगेगा, तो अब ये रिसालत का पैटर्न होगा, रसूल का काम होगा कि उसको नई शरीयत, नई चीजें, कुछ पुरानी भी होंगी, कुछ नई भी होंगी, तो वो सब मिलेंगी और उनको अप्लाई लोगों पर नाफिज करना है। आपकी ये रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इतने दिनों बाद शुरू हुई, जितने दिनों वही बंद रही थी। ठीक हो गया, पहले नबी फिर रसूल। इन आयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो तरह के काम दिए गए और उनके नताइज भी बता दिए गए। एक काम ये कि आप लोगों को अल्लाह का हुक्म बताएं कि क्या क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला। सबसे बड़ा तो यही होता था कि अल्लाह एक है, ठीक है, वो सिर्फ उसी की इबादत करो, सिर्फ उसी की। ये हम भी आजकल अल्लाह की भी करते हैं, लेकिन साथ हम बहुत सारे और बुजुर्गों की भी कर जाते हैं। हम अपने सहाबा कराम को बाद इतनी हम उस दर्जे पे ले जाते हैं कि हमारी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए बेसिकली नहीं हो रही। खैर, इसको इंशाल्लाह इस टॉपिक को फिर कभी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखेंगे। ये हर नबी का ये पहला पैगाम होता था कि अल्लाह को एक मानो और सिर्फ उसी की इबादत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म कुम फांजिर, उठिए और डराइए के जरिए दिया गया। ठीक है, उठें और लोगों को डराएं, लोगों को बताएं अल्लाह ताला के बारे में, क्योंकि इसके मानी ये हैं कि आप आगे चलते हैं, आप लोगों को ये बता और समझा दें कि जिस तरह गुमराही और बदअमली में वो मुब्तला हैं और गैर अल्लाह की वो इबादत, वो पूजा कर रहे हैं और अल्लाह के बाद सिफात और अफाल और हकूक में दूसरों को शरीक ठहराते हैं, आज भी यही हो रहा है। अल्लाह ताला उस पर उनको अजाब देगा। इस चीज से डराना है। एक काम तो ये है कि अल्लाह के बारे में बताएं और डराएं कि अल्लाह ताला एक है, सिर्फ उसी की इबादत करें, और डराएं इस चीज से कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। ठीक है, वरना इसका बहुत दर्दनाक अजाब होगा। और कुरान पाक में आप देखें बहुत ज्यादा इस चीज का, जो आप सबसे ज्यादा जो अल्लाह ताला की चीज बुरी लगती है और जिसका बहुत ज्यादा जिक्र है और मिसालें दे देकर बच्चों की तरह समझाया है, वो शिर्क है, कि शिर्क नहीं करना। ठीक है, दूसरा काम ये है कि आप खुद अपने ऊपर अल्लाह ताला के अहकाम लागू करें। एट द सेम टाइम जो भी दीन का काम करेगा, अपना भी मुहासिबा, मुजाहिदा, अपना यानी कि वो जिसे तज़किया बोलते हैं, अपनी गलतियां भी साथ साथ हमने देखनी है। मैं अपनी बात कर रही हूँ अभी, अपने देखनी हम कहाँ गलत है, हमारी क्या कमजोरियां हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें दीन की तरफ नहीं आने दे रही हैं, जो हमें सुबह फजर के वक्त उठने नहीं दे रही हैं, जो हमें दीन का कुछ सीखने नहीं दे रही, वो मेरी क्या गलतियां हैं, मेरी क्या कमजोरियां हैं। और अगर कोई कमजोरी नजर नहीं आती तो फिर हो सकता है ऐसी गुनाह हो, गलतियां हो जो मेरे इल्म में नहीं है, तो इनके लिए रैंडमली ब्लाइंडली इस्तिगफार किया करें, रोज किया करें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें हमारे लिए दीन का काम सीखना और सिखाना आसान कर दें। ठीक हो गया, तो ये हो गया। इसके अलावा अच्छा, दूसरा काम ये है कि हाँ, मैं एक बात ये करी थी कि एट द सेम टाइम अपने ऊपर भी इन चीजों को अप्लाई करना है। हमने अपनी गलतियां देखनी है, अपनी कमजोरियां देखनी है, नहीं नजर आते तो बस इस्तिगफार करें, दुआ करें, और नजर आती है तो उनके लिए मेहनत करें, उनको दूर करें। सबके तरीके होते हैं, हर गलती कमी दूर करने के तरीके हैं, और कुरान और सुन्ना के साथ जो जुड़ा रहता है उसको ये सब तरीके पता चलते रहते हैं, उसके लिए आसानी होती है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अल्लाह के अहकाम अपने ऊपर लागू करें ताकि आपको अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल हो और आप दूसरों के लिए नमूना भी ठहरें। ये हुक्म बकिया आयात में दिया गया। चुनांचे ये जो है ना, वो रब्बा का फकब्बिर का मतलब है अपनी बड़ाई और किबरियाई के लिए अल्लाह ही को खालिस कर लें, उसमें किसी को शरीक नहीं करना है। और वसियाबा का फताहिर, ये सोब कपड़े को कहते हैं, इसका मतलब है कि कपड़े, यहाँ पे मुराद है कपड़े और जिस्म दोनों को पाक रखे। पाकीज़गी, सफाई, सफाई नमाज की शराइत में भी है ये, जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, उस जगह का पाक होना। तो कुरान पाक से भी जो जुड़े हुए हैं आप सब, ये इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। और इवन देखिए ना, मैं आपको देख रही हूँ ना आप मुझे देख पा रही हैं, ये
जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेकिन आप इसी तरह से आप सब बहनें साफ सुथरे कपड़े पहन के खुशबू लगा कर आया करें, और जितना हो सके सीरा के लिए भी बावजू होकर बैठा करें। हमने एक दूसरे को देख रहे तो क्या हुआ, हम तो अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ। तो नमाज में भी इस चीज का एहतमाम किया करें, वैसे भी जब कुरान क्लासेस लिया करें, ये बाबरकत क्लासेस लिया करें, तो इसमें आप बहुत अच्छे से कपड़े, हम दुनिया को दिखाने के लिए इतने इतने महंगे और कीमती और साफ लिबास पहनते हैं, सिलवाते हैं, और लेकिन हम ये, इससे बड़ी कोई जगह है जहां आप जाएंगी? नमाज हो गई, ये कुरान क्लास हो गई, ये सीरा क्लास हो गई, तो इनमें अच्छा सब तैयार होके बैठा करें। और इस चीज का वैसे भी सफाई का, और जी ये जो इन्होंने अच्छा किया, एक मसला पूछ लिया। मैं एक बात क्लियर कर दूं, वो सब बहनें जो मेरी रिकॉर्डिंग भी सुन रही हैं वो भी सुन लीजिए। देखिए मैं ना एक बेसिकली कुरान पाक का एक अदना सा स्टूडेंट हूँ। कुरान पाक से जिसे कहते हैं ना, मुझे बस एक जुनून की हद तक मेरा पैशन है, और मुझे मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। इसे सीखती जाऊं, सिखाती जाऊं, बस मेरा यही दिल करता है सारा दिन। तो मैं चूंकि स्टूडेंट हूँ, मैं कोई ना आलिमा हूँ ना कोई मुफ्तियाँ हूँ। तो ये जो मसाइल है ना, ये कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि इनका ताल्लुक आपकी इबादत से है, फर्ज इबादत से। मैं उतने मुझे आते हैं, उतना मैं जानती हूँ, जितना मैं अपनी जात पर अप्लाई कर सकूं। मैं अभी आगे आप लोगों को बताने से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो आप अगर पूछना चाहे थोड़ा पर्सनल में पूछ ले, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी, लेकिन मैं ज्यादा इस चीज में खुद हाथ नहीं डालती हूँ, मैं खुद बता रही हूँ। इंशाल्लाह मैंने ये कोर्स करना है, लेकिन मैं उसके बाद भी मैं ना ये लेबल लगवाना है मैंने मुफ्तिया का, ना ही मैंने इनको, ये आप प्रॉपर जो माशाल्लाह आलिम है मुफ्ती, बल्कि मेल्स का नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है, और तो आप उनसे पूछा करें। और कोई बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे, माशाल्लाह बहुत सारी बहनों ने ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें वो, उनको भी अल्लाह ने इल्म दिया है, तो आप उनसे पूछें तो ज्यादा बेहतर है। मुझसे पूछना पर्सन में पूछ लें, जितना मैंने अपने लिए बुक्स पढ़ी हैं, जो अभी तक सीखा है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, आपके सामने रख दूंगी, लेकिन वो हतमी नहीं होगा। वो मुझे भी होगा, मैं आपसे कहूंगी कि किसी और से भी पूछ लें, ठीक है? तो बाकी सुनने में क्या है, पीरियड्स में आप बिल्कुल सुने, सब कुछ सुन सकती हैं। बाकी इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं, किस हद तक आप इसको एक स्टूडेंट की हैसियत से कितना देख सकती हैं, और बस टेक्स्ट को हाथ नहीं लगाना, कुछ कहते हैं बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना, ये अब इसमें मुख्तलिफ राय आ जाएगी, मुख्तलिफ फिरकों की अपनी ओपिनियन होंगी, मुख्तलिफ उलमाए कराम की ओपिनियन होगी। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ती, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ। जो सीखा है वो बस मेरा मकसद है, मेरा जिंदगी का मिशन है कि जो अब तक मैंने कोर्सेज किए हैं वो मैं आगे आप तक पहुंचाऊं इंशाल्लाह ताला। तो ये आप पर्सनल में पूछ लीजिएगा। तो आप ठीक है, हम किधर थे कि बस साफ सुथरा तैयार होकर बैठे आए बावजू होकर, और और सुनना, कानों का तो कोई नहीं है ना, कानों में तो आप सुन सकती हैं, कुछ भी सुन सकती हैं। ये तो एक हदीस से भी पता चलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत आयशा से कुछ मांगा था, तो उन्होंने कहा, मस्जिद में से मांगा ना, तो उन्होंने कहा कि वो इस वक्त है से हैं। अच्छा ऐसा ना हो कि मैं इनके अल्फाज आगे पीछे कर दूं, ये भी मैं रेफरेंस के साथ आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। ये टॉपिक मैं डिस्कस करना ही नहीं चाह रही इस वक्त, तो वरना इसकी हक में और इनके अगेंस्ट हर तरह की दलीलें अपने तौर पर पढ़ी तो है मैंने, लेकिन चले इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, और इधर हम किधर थे? जिस्म पाक रखें, क्योंकि अल्लाह, ये बस यहाँ तक आज करते हैं, और इसके बाद ये क्लास का टाइम हो चुका है, 10 मिनट बल्कि मैंने आपसे ऊपर ले लिए हैं, आप जा सकती हैं, जिनकी नमाज का टाइम है या जो, आप बिल्कुल जा सकती हैं। कुछ मिस हो गया वो आप रिकॉर्डिंग में सुन लिया कीजिए। अल्लाह ताला के सामने नजासत और गंदगी के साथ खड़े होना ठीक नहीं, मगर मुहक्किकीन के नजदीक हाँ ये देखें, ये अब थोड़ा सा ना एक राय मुख्तलिफ आ जाती है। इसका तफसीर जब हम करते हैं कुरानी आयात की, तो उसमें फिर हम दोनों तरह से रखते हैं। बाज की ये राय है, बाज की ये राय है, बाज ने कहा है कि कपड़े और जिस्म साफ होना चाहिए, और बाज स्कॉलर्स कहते हैं कि इससे मुराद रूह अपनी साफ रखें, अपने दिल को साफ रखें, दिल में किसी किस्म का हसद, तकब्बुर, बुग़्ज़, कीना, कोई इस किस्म की बुराई ना हो, तो इन सब चीजों से पाक रखें, ठीक है? तो ये दोनों तरह, और ये दोनों तरह की राय, बाज औकात दोनों चीजें अप्लाई हो रही होती हैं आयत पे। और आखिरी जो हिस्सा था इसका, ये सेकंड लास्ट, इसके माना ये है कि अल्लाह की नाराजगी और अजाब के असबाब से कौम की बदअमालियों, गंदगियों और आलूदगियों से अलग हो जाएं, ठीक है? फहजुर, ये भी फेले अमर है, इसका मतलब होता है कि आप उससे जुदा हो जाएं, ठीक है, अलग हो जाएं, हिजरत कर जाएं। और ये आखिरी है, और इसका वला तमनुन, इसका ये है कि ये जो मीम नून नून होता है ना, इसका मतलब होता है एहसान करना। तो इसका एक मतलब ये है कि किसी से एहसान इसलिए ना करें कि बदले में आपको वो, ये आगे आ भी रहा है, इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में एहसान के बदले की ख्वाहिश ना रखें, ना उम्मीद रखें, ठीक है?
آپ کسی پہ اس لیے احسان نہ کریں کہ آپ کو اس کے بدلے میں کوئی کثرت کچھ ملے، اس کے بدلے میں کوئی ریوارڈ ملے، نہیں۔ اور اس کا انہوں نے کیسے کیا ہے؟ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کریں، بہت پیاری بات ہے۔ دیکھیں یہ جو آیات ہے نا، یہ اس کلاس میں ہم ان کی ڈیٹیل اور ایکسپلینیشن اور ان کے بارے میں مختلف آراء وہ میں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ قرآن کلاس کا حصہ ہے۔ آپ بس اس کو دیکھتی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھنے کی مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے۔ لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر جتنی بھی تکلیفیں اور مشکلیں آئیں ان کو سہنے کے لیے تیار رہیں۔ والی ربی کا فصبر، اپنے رب کے لیے صبر کریں، ٹھیک ہے؟ صرف اپنے رب کے لیے۔ یہ یوں بھی ہو سکتا تھا فصبر لی ربی کا، لیکن لی ربی کا پہلے آ گیا تو یہ ایک اسلوب ہوتا ہے قرآن پاک میں، عربی گرامر میں، کہ وہ چیز جسے بعد میں آنا چاہیے وہ پہلے آ جائے۔ تو اب اس میں زور ہے، یہ جو پہلے آ گئی ہے اس میں زور ہے، اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ اب یہ صرف اگر میں اس کی آپ سے ڈیٹیل شیئر کروں گی نا تو ایک الگ پوری کلاس چاہیے اس کے لیے۔ صبر جب بھی کرنا ہے نا اللہ کے لیے کرنا ہے، اور دین کے راستے میں صبر کرنا ہے۔ اور یہ تھوڑی مشکلات آئیں گی، ہر انسان کا کیلیبر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کسی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان کے ایمان کے مطابق مشکلات آتی ہیں، ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے، کسی پہ کم آتی ہیں کسی پہ زیادہ آتی ہیں۔ ہاں، دعا کیا کریں، پسندیدہ ترین دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت کی دعا تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں کے گروپ میں یہ بھی شیئر کی جائے گی بعد میں۔ یہ دعا بہت کیا کریں، عربی میں نہیں آ تو اردو میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں۔ اٹ کورز ایوری تھنگ، یہ سب کچھ، دین اور دنیا کی سب چیزیں اس میں آ جائیں گی آپ کی۔ تو یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں سے بھی پناہ مانگا کریں، لیکن اگر آ جائے تو پھر صبر کریں، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں تو ان کو برداشت کریں، اور آئیں گی، اور تھوڑی بہت تو آتا ہے، اور کچھ نہیں تو کمفرٹ زون تو ٹوٹ گیا نا، وہ جو کیا دن تھے میرے، میں یہ کیا کرتی تھی، میں وہ کیا کرتی تھی، اب ان کو بھی نہ یاد کریں۔ تو یہ اب تھوڑا سا چینج آئے گا جب اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے نا، بڑی چینجز ہوتی ہیں، تو پھر اس میں وہ کمفرٹ زون میں نہیں آتی بڑی چینجز۔ اس کے لیے آپ کو اس کو نکلیں گے تو آپ کو پھر بڑی تبدیلیوں سے گزارا جائے گا، اور پھر جتنی تبدیلیاں آئیں گی، جتنی چینجز آئیں گی، جتنی راستے میں ہارڈ شپس آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اتنا بڑا آپ کو اتنا ہی زیادہ نوازا جائے گا اسی حساب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہ بے فکر رہیں آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ تھک رہی ہیں، جتنی محنت کر رہی ہیں، جتنا خلوص کے ساتھ لگی ہیں، جتنا آپ ایفرٹ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ اپنی شان کے مطابق اس سے بھی کئی بڑھا چڑھا کے دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے کہ کون کتنا اس کے دل میں ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم کلاسز میں ریگولر رہیں۔ جتنی تعداد میں آپ آج آئی ہیں، ماشاءاللہ جو نئی اسٹوڈنٹس بھی اب آج آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگلی کلاسز میں بھی آپ اسی طرح آتی رہیں۔ پہلی کچھ کلاسز میں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ مجھے دیکھیں فرق، میں یہ کہوں کہ نہیں پڑتا ایسا بھی نہیں ہے، لیکن بہت پڑتا ہے یہ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ آپ پلیز دعا کیا کریں، پوری کوشش کریں، کلاس نہیں لے سکی تو ریکارڈنگ ضرور سنیں۔ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم آہستہ آہستہ اس رستے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، وہ کسی طرح کی قرآن کلاس سے، سیرہ کلاس سے اگر آپ جڑ جاتے ہیں تو شکر ادا کریں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، پھر آہستہ آہستہ اور اوپر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جتنا اس میں محنت کریں گی، جتنا آپ تھکیں گی، اللہ تعالیٰ سب باخبر ہے۔ دنیا کے کاموں میں کتنا تھکتے ہیں ہم، کیا کچھ نہیں آپ کرتی۔ آپ نے اپنے گھروں کے لیے، گھروں کو سجانے کے لیے، اپنی شاپنگز، اپنے بچے، ان کے لیے اتنا تھکی ہیں، اتنے محنت کرتی ہیں، لیکن جب اللہ کا کام آتا ہے، جب نماز کا معاملہ آتا ہے، جب کوئی دین کا معاملہ آتا ہے، سیکھنے کا، سکھانے کا، تو ہم بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس پہ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ یہاں پہ کلاس کا اختتام کر رہی ہوں، میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں، یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم اپنے سٹارٹ کریں۔